ہوتا ہے اسے قاعدہ کبریٰ کہتے ہیں، اور ضابط کسی ایک باب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نظریہ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ وسعت ہوتی ہے، کیونکہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک مسئلہ کے بارے میں پوری اس کی تفصیل ہوتی ہے، یعنی سمجھ لو کہ ایک مستقل وہ موضوع ہوتا ہے۔ جو شریعت کے موضوعات ہیں ان میں سے مستقل ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے تحت اس کے متعلقہ تمام مسائل پر باقاعدہ گفتگو کی جاتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ مثال ذکر کیا تھا نا کہ شہادت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ جو شہادت کا تصور ہے، نظریہ شہادت اسلام کے اندر کیا ہے، اس کی تفصیل ہے نا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کے لیے کیا شروط ہیں، یا شاہد کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ جو شاہد ہے یعنی اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، شہادت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ یہ جو اثبات ہے یعنی کسی مسئلہ میں، کیونکہ شہادت ہوتی ہے عدالتی معاملات میں جہاں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر شہادت نہ ہو تو پھر قسم کے ذریعے فیصلہ کر لیا جاتا ہے، تو اس میں قسم کی بات آ جاتی ہے، قرائن کی آ جاتی ہے، یا مطلب کسی آدمی کے اقرار اور اعتراف کی آ جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ساری چیزیں ایک موضوع کے تحت اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو یہ نظریہ فقیہ ہے۔ جبکہ قاعدہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس میں پورا ایک موضوع ہو اور سارے مسائل اس میں جمع ہو جائیں اور اس کے لیے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ یعنی بحث کی جائے اور اس میں اس کے ارکان، شرائط، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی نظریہ فقیہ کی نسبت سے قاعدہ فقیہ ایسے ہی ہے جیسے قاعدہ فقیہ کی نسبت سے ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ ضابطہ جو ہے وہ سمجھ لیں اس کا ایک جز ہے، اسی طرح نظریہ فقیہ کا قاعدہ فقیہ کا ایک جز ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سے وضاحت کی تھی، ایک نظریہ عقد بھی ہے۔ نظریہ عقد ایک عقد جس کی جمع عقود آتی ہے، کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس ایک معاہدے کی باقاعدہ ایک بحث ہے، ایک نظریہ ہے ایک معاہدے کا، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ معاہدے کے اندر اعتبار الفاظ کا ہوگا یا کہ معنی کا ہوگا، اس طرح یعنی اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو پر یہ تو ہر نظریہ فقیہ اور قاعدہ فقیہ کے درمیان فرق تھا۔ ہم نے اس سے پہلے قواعد کا ذکر کیا تھا جن کو قواعد کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قواعد کبریٰ یعنی بڑے بڑے قاعدے جو 5 خاص کر بنیادی اور معروف ہیں، ان کا بیان کیا ہے۔ تو ان قواعد میں پہلا قاعدہ الامور بمقاصدہا یہ بیان کیا تھا۔ تو اب ہم جو ہے وہ ان قواعد کی بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا قاعدہ تو بیان ہو گیا الامور بمقاصدہا، اس کا خلاصہ کیا تھا کہ انسان کے ہر قسم کے امور، خواہ وہ ان کا تعلق اس کے اقوال سے ہو یا اس کے اعمال سے ہو، وہ کیسے معتبر ہوں گے، ان کے نتائج ان پر کس طرح مرتب ہوں گے، یا ان پر شرعی احکام کیسے لگیں گے جیسے اس کی نیت ہو۔ یعنی کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، اس کا کوئی بھی تصرف قولی ہو یا فعلی ہو، اس پر اس کا نتیجہ یا اس کا شرعی حکم مرتب کیسے ہوگا، جیسے اس کا ارادہ ہے۔ اس قول کے پیچھے، اس تصرف کے پیچھے جیسے اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہے ویسے اس پر حکم لگے گا، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو یہ عمومی طور پر یعنی قاعدہ کا جو ہے مفہوم ہے۔ اس کے متعلق کچھ علم نے اور بھی کچھ باتیں کی، سمجھنے کے چھوٹے چھوٹے قواعد بیان کیے، ان کی طرف سے ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اصل آج ہم الامور بمقاصدہا کے تحت جو 2 قاعدے بیان کریں گے، 2 قواعد کی وضاحت ہوگی، اس کے بعد پھر ہم دوسرے قاعدے کی طرف انشاءاللہ منتقل ہوں گے۔ ان قواعد، یہ جو قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، اس میں خصوصی طور پر بات جو ہے وہ نیت کی ہے، ارادے کی ہے، کہ جو شخص جو بات
کہتا ہے یا جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا ارادہ کیا مقصد ہے. جو اس کا مقصد ہے یا اس کا جو ارادہ اور نیت ہے اس کے مطابق ہی اس پر شرعی حکم لگے گا. حقیقت میں تو اس کے مطابق لگے گا. اگرچہ لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ کوئی حکم اور بھی لگا سکتا ہے. وہ کہے کہ کیونکہ نیت کوئی نہیں جانتا، اللہ کے ہاں تو نیت کا اعتبار ہے کہ جو اس کی نیت تھی اس کے مطابق ہی وہ حکم شرعی مرتب ہو جائے گا. ایک آدمی نے ایک زبان سے جملہ نکالا یا اس نے ایک کلمہ کہا اور اس کلمے کو ہم صحیح طور پر طلاق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ طلاق تھی. لیکن جب لوگوں کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. اب لوگ تو فیصلہ اس کے ظاہر پر کریں گے کہ طلاق واقعی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ طلاق واقع ہو چکی ہے. یعنی شرعی اس کے بارے میں جو حکم اللہ کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی متعلقہ ہو چکی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی. تو اس لیے اسی طرح کوئی آدمی کوئی بھی اور کام کرتا ہے، کوئی جہاد کرتا ہے تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نیت ریاکاری کی، دکھاوے کی یا کوئی اس کو دنیا کا مال کا لالچ ہو تو وہ لوگوں کے ہاں تو اپنے آپ کو مجاہد کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مجاہد نہیں ہوگا کیونکہ وہ ریاکار ہے، مجرم ہے. وہ تو اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے. انسان کے اپنے اقوال اور اس کے جو اعمال اور تصرفات ہیں کیونکہ ان کی بنیاد احادیث کے مطابق نیت پر ہے. جیسے اس کی نیت ارادہ ہے، اس کا مقصد ہے، اسی طرح اس کا اعتبار ہوتا ہے. نیت یہ کن چیزوں میں ضروری ہوتی ہے کن میں نہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے. وہ انسان کے اعمال جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، عبادات کا نام دیا جاتا ہے، خاص کر عبادات محضہ یعنی خالص عبادات، ان میں تو سب کے نزدیک نیت شرط ہوتی ہے. اگر نیت نہیں کرے گا تو ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نیت کا تعلق کیونکہ دل سے ہے، دل سے اس نے ایک ارادہ کرنا ہے، دل کے اندر اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. الفاظ سے ادائیگی یہ کوئی مصنون نہیں ہے، ضروری تو ہے دور کی بات ہے، یہ مصنون بھی نہیں کہ کوئی شخص جو اپنی زبان سے نیت کرے. تو بہرحال دل کے اندر اس کا ارادہ نیت یہ ضروری ہے. باقی اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کس وقت کرے. ظاہر ہے کہ جب کوئی بات شروع کرے گا اس سے پہلے اس کا ارادہ اور نیت ہونی چاہیے. باقی کسی وقت درمیان میں بھی نیت کی تبدیلی آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، درمیان میں بھی آ گئی. تو بہرحال اس میں یہ تھا کہ نیت کیوں کی جاتی ہے. ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عادات اور عبادات کے درمیان فرق کریں. ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں بطور عادت کرتے ہیں، لیکن جو عبادت ہے اس کو بطور عبادت کرنا چاہیے. اگر بطور عادت کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور عبادت اور عادت کا فرق کس سے کیا جائے گا؟ نیت سے کیا جائے گا. ایک آدمی جو ہے وہ ویسے نماز پڑھ رہا ہے ظاہری طور پر، تو ایک ہے باقاعدہ عبادت کے طور پر نماز پڑھنا، وہ تو نیت سے ہوگی، باقاعدہ ارادے سے آئے. اور ایک شخص جو ہے بطور عادت نماز پڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے. بیٹھے ہیں کچھ لوگ نماز کے لیے چل پڑے ان کے ساتھ، ایسے ہی جا کے شروع کر دی. حقیقت میں نیت کوئی عبادت کی یا نماز کی نہیں ہوتی. تو ایسے ہی خاص کر وہ کام جو عادات سے مشابہت رکھتے ہیں ان میں تو نیت کی جائے گی تاکہ عادت اور عبادت کا فرق ہو جائے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اب اس میں نیت کیا ہے؟ عبادت اور عادت کے درمیان کیسے فرق کرے گا؟ نیت سے. اس کی نیت اگر یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور ذبح کیا ہے اور میں نے صدقہ کرنا ہے تو اس کی یہ عبادت بن جائے گی. لیکن اگر اس جانور ذبح کر رہا ہے اپنے کھانے کے لیے یا اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے تو یہ عبادت نہیں بنے گی. ہاں یہ بطور عادت ہے یا بطور ایک ضرورت وہ جانور ذبح کر رہا ہے. تو اب جانور تو ذبح کرنا ایک ہی طرح ہوگا، اس میں دوسرا آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ کس لیے کر رہا ہے. تو اس کی عادت اور عبادت کے درمیان فرق
نیت سے ہوگا۔ تو اس لیے ایسے معاملات جو عادت سے مشابہت رکھتے ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے یہ نیت کی جاتی ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی بطور عادت نہیں کرتا، مثلا ان میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت باقاعدہ جو کی جاتی ہے، یہ بطور عادت نہیں ہوتی، یہ بطور عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا آدمی کوئی ذکر کر رہا ہے تو یہ بطور عبادت کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ پر ایمان لانا یہ بھی بطور کوئی عادت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عادت کے طور پر ہوتے ہی۔ جو کام اصل بطور عبادت ہوتا ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے کام جن کی مشابہت عادات سے ہوتی ہے ان میں عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح نیت کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ عبادات کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اس میں اگر فرض پڑھتے ہیں تو نیت فرض کی ہے، اگر نفل پڑھتے ہیں تو نیت نفل کی کریں گے۔ تو ہماری نیت سے یہ جو نفل اور فرض ہے ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے کہ ہم نے نفل فرض کے درمیان نیت سے فرق کیا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا عصر کی پڑھتا ہے، اب ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا؟ نیت سے کیا جائے گا کہ یہ میری نماز ظہر کی ہے اور یہ عصر کی ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے۔ نیت سے فرق کریں گے تو نیت سے عبادات کا آپس میں فرق کیا جاتا ہے، ایک تو فرائض کا فرق اور دوسرا فرض اور نفل کے درمیان فرق نیت سے ہوگا۔ پر یہ اس کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے، عبادات کا آپس میں فرق کرنا۔ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو ایک صدقہ فرض کی نیت سے ہوتا ہے کہ فرض زکوٰۃ ہے، اور دوسری نیت نفل کی ہوتی ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ ایسے باقی بھی بات آتا ہے، کبھی وہ نیت کرتا ہے فرض روزے کی اور کبھی نفل روزے کی، کبھی فرض حج کی کبھی نفل حج کی۔ تو اس طرح عبادات کے درمیان یہ فرق کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ باقی جو ہے وہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں، امور ہیں جن میں یہ اختلاف بھی ہے کہ نیت ضروری ہے یا کہ نہیں، کیونکہ ایک اصل عبادت ہے اور ایک عبادت کا وسیلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل عبادات کے اندر نیت ضروری ہے لیکن وسیلے میں، ذریعے میں ضروری نہیں۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے اور اس کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، خاص کر احناف کے ہاں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، نہیں کی جائے گی۔ تیمم میں ہے، اس لیے کہ تیمم جو ہے وہ عبادت غیر مقبولۃ المعنی ہے۔ غیر مقبولۃ المعنی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکمت فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ تیمم ہم کرتے ہیں طہارت کے لیے، لیکن ظاہری طور پر اپنے جسم کو صاف کرنے کے بجائے کچھ مٹی مال لیتے ہیں، تو یہ طہارت کیسے بنتی ہے اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، تو اس کو کہتے ہیں عبادت محضہ ہے۔ تو عبادت محضہ کے لیے تو نیت ضروری ہے، اس لیے حناف کے ہاں تیمم میں نیت ضروری ہے لیکن وضو میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے ایک تو یہ عبادت کا ذریعہ ہے، فی ذات ہی عبادت نہیں، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ وضو عبادت ان کے ہاں یہ معقولۃ المعنی ہے، یعنی معقولۃ المعنی عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو اپنے اعضاء دھو رہے ہیں، تو اعضاء کس لیے دھو رہے ہیں؟ تاکہ اعضاء کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے۔ تو اس سے ہمیں اس کی حکمت معلوم ہو رہی ہے۔ تو وہ معاملات، وہ امور جن کی حکمت معلوم ہو رہی ہو، مقصد سمجھ آ رہا ہو، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معقولۃ المعنی عبادتیں ہیں۔ یہ وہ عبادت جس کو ہم معقولۃ المعنی کہتے ہیں ان میں پھر نیت ضروری نہیں۔ اس لیے احناف کے ہاں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن باقی اہل علم کے نزدیک اس میں بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وضو بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے وضو بھی بات ہے۔ اگرچہ وضو ہے تو نماز کا ذریعہ، لیکن فی ذات ہی وہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے تو احادیث میں یہ ذکر آیا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اگر وہ اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کر رہا ہو
تو اس کے اعضاء سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت ہے، عبادت یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو یہ معقولۃ المعنی عبادت نہیں بلکہ غیر معقولۃ المعنی عبادت ہے، اس لیے کیونکہ وضو جو ہوتا ہے اگر یہ معقولۃ المعنی ہو تو پھر اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ وہ اعضاء دھوئے جائیں جہاں کوئی گندگی گرد و غبار ہوتی ہے۔ انسان کا جسم جو ہے باقی سارا ہی مٹی سے کٹا ہوا ہو، اس کے باوجود ہم وضو کے لیے اعضاء کون سے دھوتے ہیں؟ مخصوص اعضاء دھوتے ہیں، اور ہم ان اعضاء کو اس وقت بھی دھونے کے پابند ہیں جب ہم نے باقاعدہ غسل کر کے اپنے جسم کو مکمل طریقے سے صاف بھی کر لیا اور پھر وضو کرتے ہیں۔ اگر یہ بات معقولۃ المعنی ہوتی تو پھر صفائی کی صورت میں تو انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دھویا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی ہے، اگر معقولۃ المعنی ہوتی تو پھر وضو کا حکم اس طرح نہ ہوتا کہ کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جائے۔ ہوا خارج ہونے سے عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استنجا کرنا چاہیے، لیکن ہوا خارج ہوتی ہے استنجا ضروری کوئی نہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کے یہ جو اعضاء ہیں یہ دھو لیتے ہیں۔ اب وضو کے یہ اعضاء ہیں، ان کا اور ہوا خارج ہونے کی جگہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ہوا کس جگہ سے خارج ہوئی اور اعضاء ہم کوئی دھو رہے ہیں، جس معلوم ہوتا ہے کہ عبادت یہ غیر مقبولۃ المعنی ہے، تو اس لیے اس میں بھی جو ہے وہ نیت ضروری ہے۔ تو بہر اس میں اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیت جو ہوتی ہے وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و تقرب کے لیے کی جاتی ہے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ یہ میرا کام اصل اللہ کی فرم برداری کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ تو باقی یہ دوسرے مقاصد بھی اس میں ہیں، اس میں عادت اور عبادت کا فرق ہو جاتا ہے، پھر عبادات کا آپس میں فرق ہو جاتا ہے، اور ایسی جو کچھ عبادات جو عادات سے مشابہت نہیں رکھتی ان میں نیت کوئی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ صرف آدمی کا جو ہے وہ ایک اس عبادت کو ادا کر لینا یہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ اسی کوئی مشابہت نہیں۔ باقی کچھ ایسے معاملات جو مباح ہوتے ہیں اگر ان میں آدمی اپنی نیت خالص کر لے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ظاہری طور پر وہ عبادت نہیں ہوتے لیکن نیت کرنے سے وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے متعلق ثواب کی بات ایک آتی ہے، لا ثواب الا بالنیت، ثواب تو نیت پر ہوگا۔ ایک آدمی خواہ وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کر لے لیکن اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب لینے کے لیے نیت کا ہونا، خاص کر اس کے اندر یعنی اخلاص کا ہونا، اللہ کی رضا کے لیے ہونا، یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہم قواعد ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی نیت سے بنتا ہے، اس لیے الامور بمقاصدہا کے تحت ہم دو قاعدے ذکر کریں گے۔ پہلا قاعدہ، اس کا بیان اجمالی طور پر پہلے ہم نے کر دیا ہے، آج بھی ابھی ذکر کیا تھا۔ یہ نظریہ فقہیہ اور قاعدہ فقہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے بطور مثال اس کو بیان کیا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ یہ الفاظ جو ہے وہ احناف کے نزدیک ہیں اور مالکی کے نزدیک، مالکی اور احناف کے نزدیک اس قاعدے کے یہ الفاظ ہیں، العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ شافعی کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے، انہوں نے اس میں فرق یہ کیا کہ العبرۃ بسیاق العقود او معانیہا، العبرۃ بسیاق العقود او معانیہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا اعتبار عقود کے الفاظ کا ہوگا، سیغ یہ صیغت ان کی جمع ہے، صیغت ان کی جمع ہے، کیا اعتبار عقود کے الفاظ کا ہوگا یا ان کے معنی کا؟ یعنی سوالیہ انداز میں شافعیہ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ حال العبرۃ فی بسیاق
बिलअक़ूदी औ बिमानिहा। बाकी अहनाफ और मालिकिया के यहाँ इस कायदा के अल्फाज ये हैं कि अल-इब्रतु फिल उक़ूदी बिल मक़ासिदी वल मानी ला बिल अल्फाज़ि वल वानी। इसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक यानी इसमें अब उनका मौक़िफ़ हतमी है, उनके नज़दीक कोई इख्तलाफ नहीं, यानी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। एतबार असल किसका होगा? मानी का, मकासद का एतबार होगा, अल्फाज का नहीं। बाकी दूसरों के यहाँ क्योंकि इसमें कुछ इख्तलाफ है, इसलिए वहाँ सवालिया अंदाज है कि हल अल-इब्रतु बिसियगिल उक़ूदी औ मानिहा। तो अहनाफ और मालिकिया के यहाँ यानी जब कोई आदमी कोई लफ्ज़ बोलता है तो उस वक्त इतबार यानी किसी अक़द के अंदर उक़ूद जो होते हैं ना, उक़ूद की थोड़ी सी वज़ाहत कर दें। उक़ूद अक़द की जमा है। अक़द का माना क्या होता है? अक़द का माना जो है वो एक जिसको हम कहते हैं ना एक मुआदा। अक़द का माना एक मुआदा है, आप गिरा कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अक़द के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इजाब होता है और एक कबूल होता है। तो जब इजाब और कबूल दोनों को आप इकट्ठा कर देते हैं, बांध देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये अक़द बन गया, इजाब और कबूल। वहाँ निकाह के अंदर इजाब और कबूल होता है। इजाब में क्या होता है? इजाब में एक पेशकश होती है या एक आफर होती है। आफर की जाती है ना कि मैंने जी फलां का निकाह आपसे कर दिया है तो आपको कबूल है, तो आगे से जवाब आता है कि हाँ जी कबूल है, यानी दूसरा फरीक कहता है कि मैंने कबूल कर लिया। तो जब ये इजाब और कबूल दोनों का आपस में एक रबत हो जाता है, दोनों को आप एक दूसरे से बांध देते हैं, उसके बाद ये अक़द वजूद में आ गया। तो ये अक़द जो है उसको हम फिर नाम दे देते हैं इस तरह कुछ मुआदे का, या मतलब ये जी एक एग्रीमेंट है, ये एक वादा है, ये एक मुआदा है, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो लोग अपने ज़बान में रख लेते हैं। तो इस ये जो है वो निकाह का भी होता है अक़द, और इसके बाद जो है वो ये खरीदो फरोख्त का है, इजारा का है। इजारा, खरीदो फरोख्त, इयारा से बड़ा होता है किसी से कोई चीज़ उधार लेना या देना। इयारा का माना होता है उधार किसी को देना। उधार देते वक्त भी एक आदमी एक अक़द करता है, खरीदो फरोख्त के वक्त भी होता है। एक कहता है कि मैंने ये चीज़ इतने की तुझे बेच दी, दूसरा कहता है ठीक है मैंने खरीद ली या मुझे कबूल है, तो ये अक़द मुकम्मल हो जाता है। ऐसे ही इजारा के अंदर भी एक शख्स कहता है कि मैंने ये फलां चीज़ आपको किराए पर दे दी है, इतनी कीमत में यानी इतने किराए के एवज़ ये चीज़ मैंने तुझे दे दी है, तो आगे से कहता है ठीक है। या वो कहता है कि मैं ये किराए पर लेना चाहता हूँ, कहता है ठीक है मैंने दे दी। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, मतलब इजाबो कबूल इस तरीके से हो जाते हैं, कोई अल्फाज की तकदीम व ताख़ीर हो जाती है। एक ही तरह ये सारे वाहदात नहीं होते जैसे हम आम तौर पर खरीदो फरोख्त में करते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं, बाद दफ़ा ज़बान से कुछ भी नहीं कहा जाता, लेकिन अक़द फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो क्राइम बता रहे होते हैं कि आप दुकान में जाते हैं, वहाँ चीज़ पकड़ देते हैं, चीज़ पकड़ी और उसकी कीमत उसको अदा कर दी, ना उसने ज़बान से कोई बात कही ना हमने की, फिर भी अक़द हो गया। तो मतलब ये उक़ूद जो हैं इनके अंदर इतबार असल मकासद का होगा। मकसद भी जो है वो मुतकल्लम की नीयत होती है, उसका इरादा होता है। और ये जो मानी है, माना की जमा, इसका माना भी ज़हन के अंदर एक तसव्वुर है। जब आदमी किसी से कोई लेन देन करता है, कोई वादा करता है, तो उसके ज़हन में एक तसव्वुर होता है मैं किसी लिए कर रहा हूँ। तो ये ज़हनी जो तसव्वुर है इसका भी इतबार होगा। असल इतबार होगा इरादे का, नीयत का, ज़हन के अंदर एक जो तसव्वुर था अक़द करते वक्त उसका, अल्फाज का नहीं। अल्फाज बाज़ दफ़ा कोई शख्स ऐसा यानी ऐसे इस्तेमाल कर देता है या ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है कि जो उस माने से ज़ाहिरी तौर पर टकराव लगता है कि इसका मकसद तो कुछ है लेकिन लफ्ज़ कोई बोल रहा है। पर मालिकिया और अहनाफ के नज़दीक
وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو معنی ہے نا اس کو ہم الفاظ پر غالب کریں گے، یعنی معنی کو الفاظ پر مقدم کیا جائے گا، اصل اعتبار معنی کا ہوگا، الفاظ کا نہیں۔ الفاظ کا اعتبار بھی کیا جائے گا بلکہ معنی، مقصد اور اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ویسے تو حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ان میں بعض چیزوں میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہے کہ ایسی صورت میں یقد ہو جائے گا یا کہ نہیں ہوگا، نیت کا اعتبار اس میں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کچھ مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ لیکن احناف اور مالکیہ کے ہاں یہ یعنی ایک بات جو ہے وہ حتمی ہے، قطعی ہے کہ معنی کو الفاظ پر مقدم کیا جائے گا۔ جیسے مثلا کوئی آدمی کہتا ہے، عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے احلتو کا، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کسی آدمی کے ذمہ قرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرض فلاں آدمی کے ذمہ لگا دیا ہے، فلاں آدمی کے ذمہ میں نے قرض لگا دیا ہے۔ تو اب لیکن اس شرط پر کہ میری ذمہ داری بھی رہے گی، ساتھ یہ بھی کہے کہ میری ذمہ داری بھی رہے گی، میں نے یہ قرض فلاں آدمی کے حوالے کر دیا ہے لیکن میری اپنی ذمہ داری بھی باقی رہے گی۔ اب اس نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے احالتو کا، احالہ یحیلو احالہ، ایک باقاعدہ بیوع کے اندر ایک حوالہ کی اصطلاح آتی ہے نا، حوالہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ذمہ داری دوسرے کی طرف منتقل کر دی جائے، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ذمہ قرض تھا تو میں نے فلاں کے حوالے کر دیا، اب قرض اسی نے ادا کرنا، میں نے نہیں کرنا، تو یہ ہو گیا حوالہ۔ اور اس کے بعد جو قرض خواہ ہے وہ پھر اصل مقروض سے مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے حلتوں کا، یعنی حلے کا، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری بھی باقی رہے گی، یعنی اگر وہ ادا نہیں کرتا تو میں بھی ذمہ دار ہوں۔ تو یہ سب کیا ہوگا، یعنی معنی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ کیا بنتا ہے، حوالہ نہیں بنتا، یہ حوالہ معنی کے اعتبار سے نہیں بنتا، صرف اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں حوالہ کا ذکر ہے، لیکن معنی دیکھا جائے تو حوالہ نہیں بنتا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میری ذمہ داری رہے گی تو پھر اس کا مطلب یہ بنا ہے کہ اس نے دوسرے کو صرف اپنا ضامن بنایا، بس اس کو ضامن بنایا ہے، تو اصل ادائیگی جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ تو جو آدمی اپنے قرض کا کسی کو ضامن بنا دے اس کو حوالہ نہیں کہتے بلکہ اسے کفالہ کہتے ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ کیا بنے گا، یہ کفالہ بنے گا، حوالہ نہیں بنے گا۔ ایسے الٹ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو کہے کہ کفالہ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا قرض کوئی آدمی کسی کے ذمہ، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کسی کو ضامن بناتا ہے، اصل ذمہ دار انسان خود ہی ہوتا ہے۔ کفالہ میں دوسرے کو ذمہ دار ضامن بنایا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ کفیل بھی استعمال ہوتا ہے، ضامن بھی استعمال ہوتا ہے، ضمین بھی ہوتا ہے، زعیم بھی ہوتا ہے، تو یہ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی وہ کفیل ہے یعنی ضامن ہے، اصل ذمہ داری جو ہے وہ میری ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کفیل تو ہے لیکن جو اصل مقروض ہے اس سے قرض کا سوال نہیں کر سکتا۔ وہ کہے کہ فلاں آدمی میرا کفیل تو ہے لیکن وہ اصل مقروض سے سوال نہیں کر سکتا، تو اس میں اس نے کیا کیا، اس نے کفیل بنا لیا، وہ مطلب اس کا حوالہ ہے، یہ الٹ ہو گیا، یہ حوالہ بن گیا، مطلب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ حوالہ بن گیا، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا جو کفیل ہے نا، یہ ہے تو میرا کفیل لیکن مجھ سے قرض نہیں مانگ سکتا۔ تو جب یہ صورت بن جائے کہ ایک آدمی قرض تھا، یعنی جس نے قرض دیا ہے یا قرض جس نے لینا ہے وہ اصل مقروض سے اپنا قرض نہ مانگ سکے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ حوالہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے آدمی کو جس کو وہ کفیل کہہ رہا ہے اصل وہ کفیل نہیں بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں محال علیہ ہے، وہ محال علیہ ہے کہ جس کے ذمہ قرض لگا دیا گیا ہے۔ تو یہاں کفالہ کا لفظ اس نے بول کے اصل میں حوالہ مراد بھی یہ ہے، اس لیے معنی کے اعتبار سے اسے ہم حوالہ کہیں گے، کفالہ نہیں کہیں گے۔
ایسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، اس سے چیز خریدتا ہے، چیز خریدنے کے بعد اپنی گھڑی یا کوئی اور چیز کہتا ہے کہ یہ چیز میری تیرے پاس بطور امانت ہے۔ لفظ اس نے امانت بولا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ امانت ہے اس کے پاس۔ اس نے یہ ساتھ جو ہے وہ شرط لگائی ہے کہ یہ گھڑی تیرے پاس ہے تو بطور امانت ہے، اس وقت تک جب تک میں اس چیز کی قیمت ادا نہیں کرتا۔ یہ چیز کیونکہ وہ خرید رہا ہے نا، وہ چیز خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز تیرے پاس بطور امانت ہے، تو جب میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا تو پھر یہ گھڑی مجھے واپس مل جائے گی۔ تو لفظ اس نے امانت کا بولا ہے، تو یہاں اس کو امانت سمجھیں گے، حقیقت میں امانت نہیں ہے۔ ہم معنی کا اعتبار کریں گے، معنی کا اعتبار دیکھا جائے تو یہ گروی ہے، اس کے پاس گروی رکھ رہا ہے۔ اور اس سے فرق کیا پڑے گا حکم میں؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر امانت کہیں گے تو امانت تو پھر دینے والا جب چاہے مانگ لے، جس کے پاس امانت ہے وہ پابند ہے واپس کرے، لیکن جب گروی کہیں گے تو پھر پیسے دے گا پھر ہی لے گا، ورنہ وہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے معنی کا اعتبار ہوگا، مقاصد کا اعتبار، الفاظ کا نہیں۔ ظاہری طور پر لفظ و امانت کا ہے، لیکن حقیقت میں امانت نہیں بلکہ وہ گروی کے حکم میں ہے۔ ایسے ہی جو ایک آدمی کہے کہ میں نے یہ تجھے یہ چیز مثلا ہبہ کر دی ہے، میں نے کپڑا ہبہ کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے مجھے اس کا کوئی عوض دینا ہے، بدلہ دینا ہے، یہ شرط لگا دے۔ اب اسے لفظ ہبہ بولا ہے کہ میں نے یہ تجھے کپڑا ہبہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ تو نے اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دینی ہے، فلاں چیز وہ مجھے دے گا، تو اس سے کیا ہبہ سمجھا جائے گا؟ ہاں، یہ ہبہ نہیں ہے، یہ ہبہ نہیں ہے، یہ اصل بیع ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، جو مالکیہ ہے نا اور احناف، کیونکہ ان کے نزدیک تو معنی کا اعتبار ہے، وہ کہتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب بیع کا بنتا ہے۔ اس نے جب شرط لگائی کہ میں یہ چیز تجھے ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پر کہ فلاں چیز تو مجھے دے دے، اس کا مطلب ہے یہ تو بیع کر رہا ہے، لفظ ہبہ کا استعمال کر رہا ہے اور مقصد بیع ہے، اس لیے یہ بیع ہی ہوگی، اس کے احکام سارے کے سارے بیع والے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس نے جو چیز ہبہ کے نام سے دی ہے نا، اگر وہ چیز معیوب ہے تو پھر وہ واپس کر دے گا، کہے گا یہ اپنا ہبہ جو ہے واپس کر دے گا، جبکہ ہبہ میں تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ اس میں جو شافعیہ اور حنابلہ ہیں ان کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، بعض کہتے ہیں یہ عقد ہی نہیں ہوگا، صحیح عقد ہی صحیح نہیں ہوگا۔ شافعیہ کے ہاں ویسے صحیح موقع یہ ہے کہ اسے بیع سمجھا جائے گا، لیکن حنابلہ کے ہاں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کبھی انہوں نے کسی قول میں کہہ دیا ہے کہ یہ ہبہ جائز ہے، یعنی عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ جائز ہے۔ ان کے نزدیک کوئی آدمی ہبہ کرتے وقت عوض کی شرط لگا دے تو یہ ان کے نزدیک جائز ہے، ایک قول کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بیع بن جائے گی۔ تیسرا قول حنابلہ کے ہاں ہے کہ یہ عقد ہی فاسد ہے، ختم ہو چکا، باطل ہے۔ تو احناف کے ہاں یہ تھا کہ اصل اعتبار معنی کا ہوگا، ان سب احناف کے ہاں بھی ہے، مالکیہ کے ہاں بھی ہے کہ اصل اعتبار جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ معنی مقاصد کا، الفاظ کا نہیں، الا کہ الفاظ اور معنی کے درمیان اس طرح ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ تطبیق نہ رہے، تطبیق نہ ہو سکے، تو پھر جو ہے وہ الفاظ کوئی وزن دیا جائے گا اگر دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیز بیچ دی لیکن بغیر قیمت کے، لفظ تو بے تو بولے، بے تو مثلا هذا الشيء بدون ثمن وآجرتك فلاں مثلا شے، کسی چیز کا نام دے دے اور کہے بغیر اجرا، بغیر کرائے کے میں نے یہ چیز تجھے کرائے پر دے دی۔ اب ایک شخص نام بیع کا استعمال کر رہا ہے یا اجارہ کا استعمال کر رہا ہے، اور بیع میں قیمت کوئی نہیں، کہتا ہے بغیر قیمت کے، اور اجارہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ بغیر اجرت کے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یعنی یہاں جو ٹکراؤ پیدا ہو گیا یہاں، کیونکہ معنی کے اعتبار سے وہ یہ کیا بن رہا ہے؟ ہبہ بن رہا ہے، ہبہ بن رہا ہے کہ میں یہ چیز تجھے بیچ رہا ہوں لیکن بغیر قیمت کے، یہ ہبہ بن رہا ہے۔ الفاظ دیکھے جائیں تو یہ بیع بن رہی ہے۔ اس طرح وہ لفظ استعمال کر رہا ہے اجارہ کا، آجرتو کا، لیکن کہہ رہا ہے بغیر
اجرت کے بغیر اجرت کے کوئی چیز دے تو یہ بھی ہبہ بنتا ہے، معنی کو دیکھیں تو ہبہ بنتا ہے، الفاظ کو دیکھیں تو پھر یہ یعنی اجارہ یا بیع بنتی ہے۔ تو اس طرح یعنی ٹکراؤ کی اگر شکل کوئی بن جاتی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہو۔ لیکن اس کے بارے میں شافعیہ اور حنابلہ نے کہا ہے کہ یہ بیع جو ہے وہ تو نہیں ہوگی، بیع تو نہیں ہوگی اس کی، لیکن ہبہ کے بارے میں ان کی بھی دو رائے ہے، اس کو ہبہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن ایک رائے ان کی ہے کہ ہبہ بن جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کہے ایسے کہے کہ میں نے یہ چیز بیچ دی اور کہے لیکن قیمت نہیں لے گی، کیا مطلب نکلے گا؟ یہ ویسے ہبہ ہو گیا۔ یا کہے کہ میں نے یہ چیز تجھے کرائے پر دے دی لیکن کرایہ نہیں لینا، تو یہ بھی ایک ہبہ کی شکل بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس میں اصل اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل اعتبار عقود کے اندر معنی اور مقاصد کا ہے، الفاظ کا ہے۔ اور دوسرا اس میں مسئلہ جو ہے وہ نیت کے بارے میں ہے۔ انسان کی نیت جو ہوتی ہے، کیا اس میں قاعدہ یہ بنایا ہے کہ حل نیت تخصص العام او تعمم الخاص، حل نیت تخصص العام او تعمم اللفظ الخاص۔ یہ لفظ مراد ہے کہ کیا نیت تخصیص کر سکتی ہے عام لفظ کی، یا وہ تعمیم کر سکتی ہے کسی خاص لفظ کی۔ یعنی قاعدہ جو ہے اس کو عنوان کیا ہے، حل نیت تخصص اللفظ العام او تعمم اللفظ الخاص۔ کیا جو نیت ہے وہ عام لفظ کی تخصیص کر سکتی ہے یا خاص لفظ کی تعمیم کر سکتی ہے؟ اس قاعدے کے مطابق تقریباً سب علماء کے نزدیک نیت سے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کے نزدیک جو لفظ ہے نا عام، اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، عام کی تخصیص نیت سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ خاص کر یہ مسائل جو ہیں وہ قسموں کے ہیں، ایمان کے۔ کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ کہتا ہے کہ لا اکلم احدا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ لفظ عام ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ وہ کہہ دے کہ ایک شخص دوسرے کو ایک شخص کہے کہ لا اکلم احدا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور بعد میں کہے کہ میری نیت تو صرف زید تھی، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ شخص ہاں سے نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے لفظ اس نے عام استعمال کیا ہے لیکن نیت اس کی خاص تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کسی ایک پر ناراض ہوتا ہے، زبان میں کہتا ہے کہ میں نے کسی سے نہیں بولنا، مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص شخص مراد۔ اگر کسی اور سے بولنے گا تو وہ ہاں سے نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو اس طرح یعنی وہ لفظ عام بول کے مراد خاص لے رہا ہے۔ ایسے کہہ دے کہ میں نے جو ہے وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، اگر یہ لفظ عام اگر رکھ لے گا تو پھر تو شادی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کہہ اصل میں میری نیت یہ تھی کہ میں نے اس شہر سے کسی سے شادی نہیں کرنی، تو پھر کسی اور سے کرے گا، کسی اور شہر سے، کسی اور محلے سے کر لے گا تو ہاں سے نہیں، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح یعنی عام لفظ بول کے اس سے خاص نیت سے، یہ نیت خاص کر دی ہے، تخصیص کر دی ہے۔ اس کے الٹ کہ کوئی لفظ خاص بول کے اس کو عام کر سکتا ہے، یعنی لفظ خاص بولتا ہے تو نیت کرے کہ میں نے اسے عام مراد لیا ہے، تو پھر وہ یعنی اس سے ہانس ہوگا یا کہ نہیں۔ اس میں جو مالکیہ اور حناف ہیں ان کے نزدیک تو یہ ہو سکتا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اس میں جو ہے اس طرح حناف ان کے نزدیک خاص کی تعمیم نہیں ہو سکتی، یعنی خاص کو آپ عام نہیں کر سکتے نیت سے۔ یعنی پیچھے بات ہوئی تھی عام کو خاص تو کر سکتے ہیں، اس میں حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک یعنی دونوں طرح ہی ہو سکتا ہے۔ آپ عام کی نیت سے تخصیص کر لیں یا کسی خاص کو آپ عام کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یہ موقف ہے حنابلہ کا اور مالکیہ کا، ان کے نزدیک۔
شافعیہ اور احناف کے نزدیک ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نیت سے، کوئی شخص نیت سے عام لفظ کو خاص کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حانث نہیں ہوگا، لیکن کسی خاص لفظ کو عام نہیں کر سکتا ان کے نزدیک۔ لیکن حنابلہ اور مالکی کے نزدیک یہ ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص لفظ بولتا ہے خاص اور اس کی مراد اس سے عام ہوتی ہے، تو وہ عام مراد لے سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ میں فلاں سے پانی نہیں پینا، کہے کہ لا اشرب من فلان ماء، میں نے فلاں سے پانی نہیں پینا، بعد میں کہے کہ میری مراد اس سے یہ ہے کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں لینا، تو یہ مراد لے سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی اور چیز لے گا نا پانی کے علاوہ، پھر بھی حانث ہو جائے، قسم اس کی ٹوٹ جائے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن حنابلہ اور مالکی کہتے ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں آدمی سے پانی نہیں پینا، لیکن پانی کے علاوہ اسے کھانا لے رہا ہے، کپڑے لے رہا ہے اور چیزیں لے رہا ہے، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت صرف یعنی پانی، اس نے کیا کیا، یعنی اس کی نیت جو ہے وہ یعنی عام ہے، عام اس کی نیت ہے، اس نے پانی کے علاوہ جو بھی لے لیا وہ حانث ہو جائے گا۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ مالک ناقل۔ لیکن شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک یہ آدمی حانث نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے پانی نہیں لینا، پانی نہیں پینا، تو بعد میں اور چیزیں لیتا رہے گا، وہ حانث نہیں، اس لیے کیونکہ لفظ خاص کو عام نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ موقف جو ہے وہ اس طرح فقہا کا ہے کہ خاص کو آپ عام نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوا، ایک کسی کا گھر ہے نا، ان سے ناراضگی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ لا وہ حاضر ہے، اس گھر میں داخل ہوں، تو یہ لفظ تو خاص ہو گیا، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں نا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ صرف اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، ایک مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مستقل اس گھر کے رہنے والوں کے ساتھ بائی کاٹ کر دے گا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یعنی مستقل میں اسے بائی کاٹ کر دوں گا، اس کے بعد وہ جس گھر میں بھی جائیں گے تو پھر بھی داخل اگر ہو گیا تو پھر حانث ہو گیا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ میری نیت میں کیا تھا کہ میں ان گھر والوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھوں گا، بائی کاٹ کرنا مستقل مقصد تھا، تو پھر وہ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو وہاں جائے گا، یہ حانث ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو موقف ہے شافعی اور حناف کا، ان کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ خاص لفظ بول دیا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، اس گھر میں کیا تو حانث ہے، اگر کسی اور گھر میں وہ چلے گیا تو پھر وہاں حانث نہیں ہے۔ تو اس میں اصل میں انہوں نے اصول ہی بنایا کہ نیت جو ہے اس سے کسی عام کی تخصیص آپ کر سکتے ہیں یا کسی خاص کو عام کر سکتے ہیں نیت میں سے۔ ایک آدمی لفظ عام بول دے کہے کہ میری نیت اس سے خاص مراد ہے، یا لفظ خاص بول دے اور کہے کہ میری نیت صرف عام مراد ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ الامور بمقاصد، اعتبار جو اصل مقصد کا ہے کہ ایک آدمی لفظ کوئی بھی بول رہا ہے لیکن اس کے اندر اس کا مقصد کیا ہے، کہ جو مقصد ہے اسی کو غالب کیا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا، حکم لگایا جائے گا، اس کے مطابق اس پر اس کا نتیجہ مرتب کیا جائے گا، الفاظ وہ کوئی بھی بولتا ہے۔ پر اس کے مطلب یہ دو قواعد تھے جن کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد آگے دوسرے قاعدے کی طرف منتقل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔